بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد عطاء الحق قاسمی آج پھر سے آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوا ہوں، اس امید سے کہ آپ تمامی حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ دوستو، 12 ربیع الاول کو بہت سے مسلمان وہ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، اور بہت سے مسلمان وہ ہیں جو اسی موقع سے سوال کر بیٹھتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ مفتی صاحب 12 ربیع الاول کو ہم نماز کس طریقے سے پڑھیں، ذرا بتائیے تو صحیح، نیت کس طریقے سے کریں۔ تو دیکھیے، جو لوگ 12 ربیع الاول کے موقع سے نماز نہیں پڑھتے وہ صحیح کرتے ہیں، اور جو 12 ربیع الاول کو نماز پڑھتے ہیں وہ غلط کرتے ہیں۔ یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ 12 ربیع الاول کو الگ سے کوئی نفل نماز ہے ہی نہیں۔ قرآن و سنت کو آپ اٹھا کر دیکھیے، آپ رات دن ایک کر دیجئے، کہیں پر اشارتاً بھی 12 ربیع الاول کو الگ انداز میں نفل نماز پڑھنے کا ثبوت نہیں ملتا۔ تو جس کام کے کرنے کا ثبوت قرآن و سنت میں ملتا ہی نہیں، اس کام کو اگر آپ دین سمجھ کر، شریعت سمجھ کر کرتے ہیں تو اسی کا نام تو بدعت ہے، اور بدعت ہی کے بارے میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، کہ ہر بدعت ضلالت اور گمراہی ہے، اور ہر گمراہی آپ کو جہنم میں لے جانے کا ذریعہ اور سبب بنتی ہے۔ تو 12 ربیع الاول کو الگ سے قرآن و سنت کی روشنی میں کوئی نماز ہے ہی نہیں۔ جب نماز ہی نہیں تو پھر سوال کیا کرنا کہ ہم 12 ربیع الاول کو نماز پڑھیں تو کس طریقے سے پڑھیں؟ ٹھیک ہے، اس مسئلے کو آپ دماغ میں بٹھا لیجئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث بھی آپ دماغ میں بٹھا لیجئے کہ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کام کے کرنے کا حکم ہم نے نہیں دیا اس کا وہ کام رد ہے۔ جو غلط کام ہے وہ تو غلط ہے ہی ہے۔ اچھے کام کی طرف اشارہ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص کوئی اچھا کام کرتا ہے اور اس اچھے کام کے کرنے کا ثبوت ہم سے نہیں ملتا، اس اچھے کام کو کرنے کا حکم ہم نے نہیں دیا، تو اس کا وہ اچھا کام بھی رد ہے، اس اچھے کام کا شریعت میں کوئی درجہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یقیناً نفل نماز پڑھنا اچھی بات ہے، آپ جب چاہیں جس وقت چاہیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن اسی نفل نماز کو آپ کسی ڈیٹ کے ساتھ، کسی دن کے ساتھ، کسی تاریخ کے ساتھ، کسی وقت کے ساتھ یا الگ انداز میں پڑھ رہے ہیں تو آپ ایک الگ نماز تیار کر رہی ہیں، اور جو عام چیز ہے اس کو آپ خاص کر رہی ہیں ڈیٹ کے ساتھ، دن کے ساتھ، تاریخ کے ساتھ، اور یہ اسلام میں بالکل جائز اور درست نہیں ہے کہ جو عام حکم ہو اس کو آپ خاص کر دیں۔ جو طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہ ہو، قرآن و سنت سے ثابت نہ ہو، وہ طریقہ آپ دین کے اندر، اسلام کے اندر ایجاد کر دیں۔ تو بہت سے لوگ وہ ہیں جو 12 ربیع الاول کو دین سمجھ کر، شریعت سمجھ کر، سنت سمجھ کر نفل نماز پڑھتے ہیں، اور بہت سے وہ ہیں جو الگ الگ انداز میں نفل نماز پڑھتے ہیں۔ تو اللہ کا واسطہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ کہ آپ یہ کام ہرگز ہرگز نہ کریں۔ ہاں، آپ کا معمول ہے، آپ ہر دن نفل نماز پڑھتے ہیں، اور 12 ربیع الاول میں بھی آپ پڑھ رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں، لیکن آپ کبھی نفل نماز نہیں پڑھتے ہیں اور 12 ربیع الاول کا انتظار کر رہے ہیں، اور 12 ربیع الاول میں ہی آپ نفل نماز پڑھ رہی ہیں، تو پھر یہ آپ کے لیے غلط ہوگا۔ ایک اخیر میں ایک قیمتی بات میں آپ تک پہنچا رہا ہوں، وہ یہ کہ بہت سے عالم علماء وہ ہیں جو کسی کو وظیفہ بتاتے ہیں، کسی کو دعا بتاتے ہیں، وہ لکھتے ہیں اپنی کتاب کے اندر کہ فلاں دن میں آپ اس طریقے سے نفل نماز پڑھیے، آپ کو یہ فائدہ ہو جائے گا، تہجد میں آپ اس طریقے سے نفل نماز پڑھیے، آپ کو فائدہ ہو جائے گا، شب برات میں اس طریقے سے آپ نفل نماز پڑھیے، آپ کو فائدہ ہو جائے گا، جمعے کی رات میں اس طریقے سے نفل نماز پڑھیے، آپ کو یہ فائدہ ہو جائے گا۔ تو دیکھیے، یہ ان کی بات ہے، آپ ان کی بات سمجھتے ہوئے اگر اس طریقے سے نفل نماز پڑھتے ہیں تو صحیح ہے، لیکن آپ اس کو شریعت سنت سمجھ کر پڑھیں گے تو پھر غلط ہے، کیونکہ وہ ایک حکیم ہے، روحانی حکیم ہے، وہ حکمت کی روشنی میں آپ کو یہ ایک وظیفہ، ایک طریقہ، نفل نماز پڑھنے کا ایک طریقہ بتا رہے ہیں، تو آپ ان پر بلیو کر کے آپ الگ طرز میں، الگ انداز میں نفل نماز اس موقع سے پڑھ سکتے ہیں، لیکن خیال یہ رہے کہ آپ کے دل و دماغ میں یہ بالکل بھی نہ آئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے
اس طرز اور اس انداز میں نفل نماز پڑھنے کا ثبوت ملتا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات کو یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ 12 ربیع الاول کو الگ سے کوئی نفل نماز نہیں ہے۔ ہاں، اگر کوئی شخص وظیفے کے طور پر آپ کو الگ انداز میں نفل نماز پڑھنے کا کہتا ہے تو آپ اس کی بات سمجھتے ہوئے، اس پر یقین کرتے ہوئے آپ اگر پڑھ لیتے ہیں تو گنجائش ہے، لیکن نبی سے ثابت شدہ عمل سمجھتے ہوئے آپ یہ سوچ کر پڑھتے ہیں کہ نبی سے ثابت ہے تو پھر آپ مجرم ٹھہریے گا۔ دعا کیجئے اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ Thanks for watching. Don't forget like, comment, share and subscribe to Mufti Haq Qasmi.